آج میرا خیال ہے دس از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ لیکچر آرٹ اینڈ ڈیزائن ریسرچر کے لیے. یہ والی ٹرمز جو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. انفارچونیٹلی ہم پوری ڈگری کمپلیٹ کر لیتے ہیں لیکن ہمیں ان 3-4 بیسک ٹرمز کے بارے میں نہیں بتایا جاتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو ایک سوال جو ہمیشہ مجھ سے کیا جاتا ہے, آپ کا کیا اوپینین ہے آرٹ اینڈ ڈیزائن ریسرچ کو لے کے. دس از اے ویری common question asked to me in multiple classes, specifically when I teach research methodology. جو سب سے important figure ہے, میں اپنے ideas کو ان سے borrow کرتا ہوں, and he is کرسٹوفر فریلنگ. کرسٹوفر فریلنگ نے 93 میں آ کے پرپوز کیا کہ آرٹ اینڈ ڈیزائن ریسرچ کو ہم کس طرح سے کیٹیگرائز کرتے ہیں. آج جتنی تھیوریز آپ آرٹ اینڈ ڈیزائن ریسرچ پڑھتے ہیں اس کی جو فاؤنڈیشن ہے وہ کرسٹوفر فریلنگ کے آرٹیکل سے ہے, which was published in 93. Obviously it's a foundation. اس کے بعد اس دنیا میں بہت ساری تبدیلی رونما ہوئی ہیں. یو ایکس ڈیزائن آ گیا ہے, we have multiple tools, سافٹ ویئر, اے آئی کی جنریشن. تو میری آج کی جتنی بھی ڈسکشن ہوگی وہ کرسٹوفر فریلنگ کے ہمارا لوکل کانٹیکسٹ ہے اس کے بارے میں, جو میرے تجربات ہیں وہ اس میں شامل ہوں. He is the first one who write a paper about research in art and design in 93, and he divide research into 3 categories. One is called research into art and design, research through art and design, research for art and design. جی ہم شروع کرتے ہیں research into art and design, جس کو آج ہم historical research کہہ دیتے ہیں, یا آپ نے کسی بھی آرٹیفیکٹ کا بیک گراؤنڈ, اس کے بارے میں اس کی بیسکس, اس کا انٹروڈکشن, اس کا جب بھی ہم ڈیٹا کولیکٹ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں ریسرچ انٹو آرٹ اینڈ ڈیزائن. میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ جائیں اور مسجد وزیر خان پہ ریسرچ کر کے لائیں. نارملی آپ کے ٹیچرز اس طرح کی باتیں کرتے ہی ہیں, تو دیٹ فال انٹو سرچ انٹو آرٹ اینڈ ڈیزائن. آپ کسی بھی آرٹیفیکٹ کا, چاہے وہ آرکیٹیکچر پیس ہو, اسکلپچر کا پیس ہو, منیچر کا پیس ہو, ڈیزائن کا پیس ہو, کلودنگ کا پیس ہو, فیشن کا پیس ہو, اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کو کمپائل کرنے کی اٹیمپٹ کرتے ہیں. اور ہمارے ہاں جو ایم فل کروایا جاتا ہے, جو ایم اے کروایا جاتا ہے ایکڈیمک ریسرچ میں, اس میں زیادہ تر ریسرچ انٹو آرٹ اینڈ ڈیزائن میں کی جاتی ہے. اور میں اس کو ہسٹوریکل ریسرچ کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہوں. ہسٹوریکل ریسرچ کی کچھ مزید میتھڈالوجیز ہیں, اس میں ہرمنوٹکس ہے, آئیکونوگرافی ہے, کرٹیکل تھیوری ہے, اس میں فیمنزم ہے. اس چیز کو ہم فردر آگے چل کے ڈسکس کریں گے, لیکن ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ آرٹیفیکٹ پہلے سے موجود ہے, ایک آرٹ ورک پہلے سے موجود ہے, اور ہم کیا دیکھ رہے ہیں, اس کی ہسٹری, اس کا کلچرل کانٹیکسٹ, ریلیجس کانٹیکسٹ, ایتھیکل کانٹیکسٹ. یہ ساری چیزوں کو جب ہم اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں, ریسرچ انٹو آرٹ اینڈ ڈیزائن. یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. Is it include each and everything? The answer is no. آپ ڈیسائیڈ کرتے ہو ایز اے ریسرچر کہ میں نے ایک آرٹیفیکٹ کو کس پرسپیکٹو سے دیکھنا ہے. You went to museum and you saw a garment of مہاراجہ دلیپ سنگھ. اب آپ نے مہاراجہ دلیپ سنگھ کے گارمنٹ کو اسٹڈی کرنا ہے. اب کس فریم سے اسٹڈی کرنا ہے, آپ اس وقت کے کاسٹیوم ڈیزائن کی ڈاکومنٹیشن کرنا چاہ رہے ہیں, آپ اس کی فارم کو اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں, آپ اس کے کریٹیکل تھیوری کو اسٹڈی کرنا چاہ رہے ہیں. جو آرٹیفیکٹ ہوگا وہ ایگزسٹنگ ہوگا. دوسرا اور شاید ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ, وی کالڈ اٹ ریسرچ تھرو آرٹ اینڈ ڈیزائن. اور آپ کو ڈیزائن کے ٹیچر نے ہمیشہ ایک بات سمجھائی ہے, آؤٹ کم از ناٹ امپورٹنٹ, پروسیس از امپورٹنٹ. تو جب آپ پروسیس پہ فوکس کرتے ہیں ٹو ڈیولپ این آرٹیفیکٹ, ٹو ڈیولپ این آرٹ ورک, دس از نون ایز ریسرچ تھرو آرٹ اینڈ ڈیزائن. آپ کر کیا رہے ہوتے ہیں ڈیزائن میں, آپ تھرو ڈرائنگ ایک ناول آئیڈیا کریٹ کرنے کی اٹیمپٹ کر رہے ہیں. وہ ڈرائنگ کیا ہے, آپ نے ایک چیز بنائی, آپ کو پسند نہیں آئی, آپ واپس لے گئے, پھر آپ نے فیڈ بیک لیا. تو یہ جو بیک اینڈ فورتھ پروسیس ہے, اس کو پہلے آپ ڈیپلی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, اور اس کے بعد آپ چاہے مٹیریل ریسرچ کنڈکٹ کریں,
آپ کسی بھی کام کو ڈیولپ کریں, آپ ایکشن ریسرچ کنڈکٹ کریں, یہ ساری ریسرچز ریسرچ تھرو آرٹ اینڈ ڈیزائن میں فال کرتی ہیں. ٹیکسٹائلز, فیشن, کلودنگ, پروڈکٹ ڈیزائن, آرکیٹیکچر, یہ ساری چیزیں ریسرچ تھرو آرٹ اینڈ ڈیزائن, ان کی بیسک تھیوری اکارڈنگ ٹو کرسٹوفر فریلنگ ریسرچ تھرو آرٹ اینڈ ڈیزائن ہے. اور جب بھی آپ کسی کمپنی میں ایز اے ڈیزائنر جاتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ پروسیس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اچھا, تیسری کیٹیگری, another famous theory of Christopher Frayling we called research for art. اس میں آپ ڈیٹا بھی کلیکٹ کرتے ہیں, آپ پروسیس کو فالو بھی کرتے ہیں, لیکن آپ کا فوکل پوائنٹ, آپ کا ایمفیسس جو ہے وہ فائنل آرٹیفیکٹ ہے, وہ پینٹنگ ہے جو آپ نے پریزنٹ کی ہے گیلری میں, وہ اسکلپچر ہے جو ڈسپلے کیا ہے آپ. اس لیے جب آپ فائن آرٹس کی ریسرچ ہمارے ہاں دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو اسکیچ بک ملتی ہے. دے آر مور فوکس آن دا فائنل آؤٹ کم اینڈ دا ریلیشن شپ آف دا فائنل آؤٹ کم ود دا ویور, کہ جب لوگ آئیں گے اور لوگ اس کو دیکھ کے کیا فیل کریں گے, جو ان کی آئیڈیالوجی ہے وہ اس چیز پہ بیس کرتی ہے. تو دس از نون ایز ریسرچ فار آرٹ اینڈ ڈیزائن. جب ہم ہسٹوریکل ریسرچ کرتے ہیں, اس کو پولیٹیکل, سوشل, کلچرل کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں, اس کے ڈاکومنٹ انالیسس کرتے ہیں کسی بھی ایگزسٹنگ آرٹیفیکٹ کا, وی کالڈ اٹ ریسرچ انٹو آرٹ اینڈ ڈیزائن. موسٹلی ہسٹری آف آرٹ کی ریسرچ, چاہے وہ ایم فل کی ہے چاہے وہ پی ایچ ڈی کی ہے, موسٹلی کا ورڈ استعمال کر رہا ہوں, وہ ریسرچ انٹو آرٹ اینڈ ڈیزائن پہ بیس کرتی ہے. جب ہم کسی پروسیس کو پہلے ڈیٹیل سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور ایمفیسس ہمارا پروسیس پہ رہتا ہے, چاہے وہ مٹیریل, نیو مٹیریل ڈیولپمنٹ ہو, چاہے وہ ڈرائنگ اور ڈیزائن کے کام سے کوئی ناول آئیڈیا کی ریپرزنٹیشن ہو, اور چاہے وہ بیک اینڈ فورتھ پروسیس ہو کسی بھی چیز کی پرابلم سالونگ کا, جس کو ہم ایکشن ریسرچ کہہ دیتے ہیں, دیٹ از ریسرچ تھرو آرٹ اینڈ ڈیزائن. اور جب ہمارا ایمفیسس, فائنل آؤٹ کم ایمفیسس ہمارا پینٹنگ, اسکلپچر, منیچر, آرکیٹیکچرل پیس پہ رہتا ہے, تو وی کالڈ اٹ ریسرچ فار آرٹ اینڈ ڈیزائن. تھینک یو ویری مچ.